اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں شمائل ترمذی کا 27واں سبق پیش کریں گے۔ یہ سبق چونکہ طویل ہے اس لیے ہم نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج ہم اس کا حصہ اول آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 131 سے لے کر صفحہ نمبر 135 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالن کا ذکر۔ اس باب میں 30 سے زائد حدیثیں ہیں۔ بعض نسخوں میں اس باب میں ایک مضمون اور بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ سالن اور مختلف اشیاء کا ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں دقت و محنت زیادہ نہیں ہوتی اور روٹی بے تکلف کھائی جاتی ہے، ہر وقت میسر آ جاتا ہے، نیز تکلفات سے بعید ہے اور دنیاوی گزران میں اختصار بھی مقصود ہے۔ اس کے علاوہ سرکہ میں خصوصی فوائد بھی بہت سے ہیں۔ سمیات کے لیے مفید ہے، بلغم اور صفرا کا قاطع ہے، کھانے کے ہضم میں معین ہے، پیٹ کے کیڑوں کا قاتل ہے، بھوک اچھی لگاتا ہے، البتہ سرد مزاج ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو مضر ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ بہترین سالن ہے، ہر وقت میسر آ سکتا ہے، جتنی بھی مداح ہو قرین قیاس ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء کا بھی یہ سالن رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں ہے، یعنی سالن کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ جمع الوسائل میں ان روایات کو ابن ماجہ سے نقل کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں میں نہیں ہو؟ حالانکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے ہاں معمولی قسم کی کھجوروں کی بھی اتنی مقدار نہ ہوتی تھی کہ جس سے شکم سیر ہو سکے۔ فائدہ: صحابی کا مقصود ترغیب دینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور دنیا کی مختصر گیری کی، اور حدیث میں جب شکم سیر کھجوروں کی نفی ہو گئی تو روٹی سالن کا کیا ذکر، لہذا ترجمہ الباب سے مناسبت بھی ظاہر ہو گئی۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیا ہی اچھا سالن ہے۔ فائدہ: ممکن ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات موجود ہوں، اور اقرب یہ ہے کہ مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، زہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا، مجمع میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی، اس نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے مرغی نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ اور بے تکلف کھاؤ، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت نوش فرماتے دیکھا ہے، اگر ناجائز یا ناپسند ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تناول فرماتے؟ فائدہ:
مقصود یہ ہے کہ مباح شرعی کی تحریم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اپنی قسم کو توڑو اور کفارہ دو۔ مرغی جمہور ائمہ کے نزدیک جائز ہے، البتہ جلالہ وہ مرغی ہے جو گندگی کھاتی ہو۔ علماء نے مکروہ فرمایا ہے۔ مرغی ہار رطب ہوتی ہے، سریع الہضم ہے، اخلاط اچھے پیدا کرتی ہے، دماغ اور جملہ اعضائے رئیسہ کو قوت دیتی ہے، آواز بھی صاف کرتی ہے اور رنگ بھی خوشنما پیدا کرتی ہے، عقل کو بھی قوت دیتی ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے۔ حبارہ ایک پرندہ ہے، اس کے ترجمہ میں علماء مختلف ہوئے ہیں، بعض نے تعزری کیا ہے، بعض نے بٹیر اور بعض نے سرخاب اور بعض مترجمین نے چکا چکوئی کیا ہے۔ محیط اعظم میں لکھا ہے کہ حبارہ کو فارسی میں ہوبرا اور شوات اور شوال کہتے ہیں، ترکی میں تو عزری اور ہندی میں چرز کہتے ہیں۔ جنگلی پرندہ ہے جس کا رنگ خاکی اور گردن بڑی اور پاؤں لمبے اور چونچ میں تھوڑی سی لمبائی ہوتی ہے، بہت تیز اڑتا ہے، اس کو جرج بھی کہتے ہیں، یونانی لوگ اس کو غلوفس کہتے ہیں۔ جثہ میں کونج اور مرغابی کے درمیان ہوتا ہے۔ صاحب اللغات الصراح نے بھی حبارہ کا ترجمہ شوات لکھا ہے اور مظاہر حق میں تعزری لکھا ہے۔ حبارہ کا ترجمہ اور حضرات نے بھی تعزری لکھا ہے، اس لیے یہی صحیح ہے۔ صاحب غیاث نے تعزری اور چرز لکھا ہے۔ صاحب البحر الجواہر نے بھی تعزری اور چرز لکھا ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو سرخاب بھی کہتے ہیں، لیکن صاحب محیط نے سرخاب جس کو چکوہ بھی کہتے ہیں دوسرا پرندہ لکھا ہے، اور صاحب نفائس نے چکوہ اور سرخاب کی عربی نحام لکھا ہے، اس لیے اقرب یہی ہے کہ سرخاب دوسرا جانور ہے۔ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کا لقب تھا۔ ناظرین کرام، یہاں مولا سے مراد شاید خادم ہو سکتا ہے یا غلام ہو سکتا ہے۔ اس کو سفینہ اس لیے کہتے تھے کہ کشتی کی طرح سفر میں اپنے اوپر بہت سا سامان لاد لیتے تھے۔ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 6 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، زہدم کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ مجمع میں ایک آدمی قبیلہ بنو تیم اللہ کا بھی تھا، جو سرخ رنگ تھا، بظاہر آزاد شدہ غلام معلوم ہوتا تھا۔ اس نے توجہ نہ کی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے متوجہ ہونے کو کہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغی تناول فرمانے کا ذکر فرمایا۔ اس نے عذر کیا کہ میں نے اس کو کچھ ایسی ہی چیز کھاتے دیکھا جس کی وجہ سے مجھے اس سے بہت کراہت آتی ہے، اس لیے میں نے اس کے نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ فائدہ: یہ وہی حدیث ہے جو پہلے مذکور ہوئی، اختلاف سند سے صورتاً قصہ میں کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ شمائل میں دونوں حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ لمبا قصہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کھاؤ اور قسم کا کفارہ ادا کرو، کہ حلال چیز کے نہ کھانے کی قسم کے کیا معنی ہیں۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، ابو السعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو اور مالش میں بھی، اس لیے کہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ فائدہ: اس درخت پر مبارک کا اطلاق کلام اللہ شریف کی ایک آیت میں آیا ہے، اور بابرکت ہونے کی وجہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکثر شام میں پیدا ہوتا ہے اور وہ زمین اس لیے بابرکت ہے کہ اس میں 70 نبی مبعوث ہوئے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ برکت کا اطلاق اس لیے ہے کہ اس میں منافع بہت ہیں۔ چنانچہ ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں سے ایک جذام بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر چیز میں منافع ہے۔ اس کا تیل جلانے کے کام میں آتا ہے، کھانے کے کام میں آتا ہے، دباغت کے کام میں آتا ہے، ایندھن جلانے کے کام میں لایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی راکھ ریشم دھونے کے لیے خاص طور سے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے درخت کی عمر بہت ہوتی ہے، 40 سال کے بعد تو پھل لاتا ہے، اور 1000 برس کی عمر اکثر ہوتی ہے۔ اس کے منافع طب کی کتب میں بکثرت ذکر کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ بہت مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ ان روایات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ذکر کرنا اس وجہ سے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے تو خود استعمال فرمانا ظاہر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین، آج ہم نے اپنے سبق نمبر 1 کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ کل دوسرا حصہ یہیں سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔